اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس کتاب کا ہم مطالعہ آج کل کر رہے ہیں اس کا نام ہے کربلا سے پہلے کربلا کے بعد، کہ جو پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ کی بہترین تحریر ہے، اور اس کا یہ تیسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 32، ہیڈنگ سن 11 ہجری سے 32 ہجری تک، رحلت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خلافت جناب امیر علیہ السلام تک۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو تیزی سے ممالک فتح ہوئے، ان کی وجہ سے جہاں اسلام کی حدود مملکت میں اضافہ ہوا اور اسلام کا نام دنیا میں متعارف ہوا، وہاں ان فتوحات کی وجہ سے اسلامی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات میں جو بیرونی اثرات شامل ہوئے وہ بعد میں بہت نقصان کا باعث بنے۔ نمبر 1، سب سے پہلا نقصان یہ ہوا کہ دین کی ترقی اور خدمت کا مطلب ممالک کی فتح اور ملک گیری سمجھا جانے لگا، اور یہ تاثر آج تک قائم ہے۔ حالانکہ خدا نے اپنے رسول کو فتح ممالک کے لیے نہیں بلکہ تزکیہ نفس، تعلیم کتاب و حکمت، قیام عدالت اور تقوی کی تعلیم کے لیے مبعوث کیا تھا، لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں سارا زور فوج کشی پر ہے۔ علم و عرفان کی اہمیت اور مرکزی حیثیت ختم ہو گئی، اور اس طرح ایک الہامی مذہب نے عرب امپیریلزم کی صورت اختیار کر لی۔ نمبر 2، فتوحات کی وجہ سے جو کثیر مال غنیمت اور لاکھوں غلام کنیزیں آئیں، اس نے لوگوں میں دولت دنیا کی ہوس پیدا کر دی۔ وہ مسلمان جو پیٹ پر پتھر باندھ کر خندقیں کھودا کرتے تھے، بصرہ، کوفہ، اسکندریہ میں شاندار محلات، بے شمار زمینوں، ہزاروں کنیزوں، غلاموں اور سینکڑوں گھوڑوں، اونٹوں اور بے حد و حساب سونے چاندی کے مالک بن گئے۔ یہاں تک کہ بعض اصحاب ایسے بھی تھے کہ جن کے انتقال کے بعد ان کے ترکے کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹا گیا۔ دیگر جائیداد کا تو حساب ہی نہیں۔ اس دولت کی کثرت نے دین کے اصل مفہوم کو مسخ اور روح عدالت کو کمزور کر دیا۔ قربانی اور نفس کشی کی لذت کم ہو گئی، اور ذہنوں پر مادی مفادات غالب آتے چلے گئے۔ اس صورتحال پر سب سے اہم احتجاج رسول کے صحابی حضرت ابو ذر غفاری کا ہے، جن کے متعلق قول رسول ہے کہ نہ زمین نے کسی ایسے انسان کا بوجھ اٹھایا، نہ آسمان نے سایہ کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہے۔ اس سند کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو ذر کا احتجاج رسول کا اعتراض ہے۔ ابو ذر مدینے میں لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، انہیں خدا کا فرمان یاد دلاتے ہیں کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ سورہ توبہ۔ مدینے میں لوگ ان کی نصیحتوں سے بیزار ہوتے ہیں، دمشق بھیج دیے جاتے ہیں۔ دمشق سے شہر بدر کر کے پھر مدینہ بھیجے جاتے ہیں۔ مدینے سے جلا وطن کر کے ربضہ بھیج دیے جاتے ہیں، جہاں رسول کریم کے اس عظیم صحابی نے عالم غربت میں جان دی۔ یہ واقعات اس بات کی علامت ہیں کہ ابو ذر کے ساتھ رسول کا اسلام بھی اس معاشرے سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس جلا وطنی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پیغام عدل و مساوات کی مسلمانوں کے معاشرے میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ وہ ذہنی طور پر رسول کے صحابی کی ہی نہیں بلکہ رسول کی سچائی کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ نمبر 3، اسلام میں زیادہ تر ایسے لوگ داخل ہوئے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو فکری طور پر قبول نہیں کیا، نہ ہی بوجھوا اسلامی خطوط پر ان کی تربیت ہو سکی، نہ ہی بوجہ اسلامی خطوط پر ان کی تربیت ہو سکی۔ جن لوگوں نے مسلمانوں
کی تلواروں کے آگے ہتھیار ڈالے تھے، انہیں ظاہر ہے اصول اسلام کی نہ معرفت ہو سکتی ہے اور نہ ان سے محبت۔ نمبر 4، اس ذہنی تبدیلی سے فائدہ اٹھا کر وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا اور جو طلقہ یعنی آزاد کردہ کہلاتے تھے، پھر سے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے پرانی عصبیتوں، قبائلی امتیازات، عرب و عجم کے تفرقے، قریش اور غیر قریش کے فرق کو پھر سے زندہ کر دیا۔ حضور نے لوگوں کو ہدایت فرمائی تھی کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی قریش کو کسی غیر قریش پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور اس اصول پر اس طرح عمل کیا کہ وہ معاشرہ جو قبائلی عصبیتوں، قریش، غیر قریش اور عربی عجمی کے تعصبات میں ڈوبا ہوا تھا، اسے اس زہر سے پاک کر کے ایک ایسے سماج میں ڈھال دیا جہاں وجہ فضیلت محض تقویٰ ہو، اور ایک ایسا نظام حیات وجود میں آیا جہاں عجم کے رہنے والے سلیمان، حبش کے بلال و مقداد، یمن کے عمار سب سے زیادہ محترم اور برگزیدہ سمجھے جانے لگے۔ اب اسی معاشرے میں وہ وقت آ گیا کہ عرب غیر عرب کی اقتداء میں نماز پڑھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ عجمی ماؤں کی اولاد محض اس صورت میں اپنے عربی اجداد کی وارث ہوا کرتی تھی جب وہ عرب کی سرزمین میں پیدا ہوئی ہو۔ جن لوگوں نے رسول کا زمانہ دیکھا تھا، اب ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے جانے لگے کہ بدترین فعل ہے کہ کوئی عرب عربوں کو قیدی بنائے، جبکہ خداوند عالم نے ہمیں ایران کی وسیع و عریض سرزمین لوگوں کو قیدی بنانے کے لیے دے رکھی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کے زخمی ہونے کے بعد جب اراکین شورا تیسرے خلیفہ کو انتخاب کر رہے تھے تو عبداللہ ابن ربیع ابن مغیرہ نے حضرت مقداد سے کہا، اے کالی ماں کے بچے، تمہیں قریش کی سرداری کے معاملے میں بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ گویا وہ طبقہ جو رسول کا دشمن رہا، اسلام کی نقاب پہن کر پھر سے برسر اقتدار آ گیا تھا، اور ان کی نظر میں رسول کی خلافت اور قریش کی سرداری میں کوئی فرق نہ تھا۔ نمبر 5، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی طور پر ایک غیر طبقاتی معاشرہ قائم کیا، مال غنیمت میں ہر آزاد مسلمان کو برابر حصہ دیا، لیکن فتوحات کے ساتھ دوسرے افکار اسلامی معاشرے میں داخل ہو گئے اور تقسیم اموال کا یہ مساویانہ طریقہ بدل گیا۔ مہاجرین کو انصار پر، عربی کو عجمی پر، قریش کو غیر قریش پر فوقیت دی جانے لگی، یہاں تک کہ معاویہ اور ابو سفیان جو فتح مکہ تک اسلام کے بدترین دشمن تھے، ان انصار سے زیادہ لینے کے مستحق قرار دیے گئے، جنہوں نے رسول کو پناہ دی اور اسلام کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں دیں۔ اس طرح ایک مراعات یافتہ اشراف کا طبقہ وجود میں آ گیا، اور یہ معاشی طور پر مضبوط طبقہ سیاسی اقتدار پر بھی چھاتا چلا گیا۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جن کا اقتدار انقلاب اسلامی نے توڑا تھا اور جن کے معاشی استحصال کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اب پھر یہ لوگ طاقت و دولت پر غالب آ گئے۔ رفتہ رفتہ دولت کے غیر مساویانہ تقسیم اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ افریقہ کی پہلی جنگ کا سارا خمس عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا کو ملا، اور دوسری جنگ کا سارا خمس یعنی 5 لاکھ درہم مروان کے حصے میں آیا۔ اس دور میں بنو امیہ جن کی طاقت فتح مکہ کے وقت ٹوٹ چکی تھی، آہستہ آہستہ پھر سے برسر اقتدار آ گئے۔ معاویہ شام کی گورنری پر قوت پکڑتے چلے گئے۔ ان کا ماضی یہ تھا کہ لشکر اسلام کے ہاتھوں سب سے پہلے قتل ہونے والے ان کے نانا یعنی عتبہ ابن ربیع، ماموں ولید ابن عتبہ اور عتبہ کے بھائی شیبہ بن ربیع تھے، اور ان کے باپ ابو سفیان اور ماں ہندہ، جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیجہ چبا ڈالا تھا اور کان ناک کاٹ کر ان کا ہار پہنا۔ یہ لوگ آخری وقت تک انقلاب اسلامی کی مزاحمت کرتے رہے۔ شام فتح کرنے کے بعد جب یہ وہاں کی گورنر بنے تو انہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی حکومت قائم کی۔ حضرت عمر نے ان کے عیش و عشرت پر اعتراض کیا تو جواب دیا گیا کہ اس ملک میں دشمنوں کے جاسوس ہر وقت موجود رہتے ہیں، اگر یہ انتظامات، یہ شان و شوکت اور دکھاوے نہ ہوں تو اسلامی رعب ان کے دلوں سے اٹھ جائے گا۔
جب معاویہ شام دمشق میں قصر الخضرا بنوا رہے تھے تو ابو ذر سے اس قصر کے متعلق رائے لی گئی، تو حضرت ابو ذر نے فرمایا، معاویہ اگر اپنے پیسے سے بنوا رہا ہے تو یہ اسراف ہے، اور اگر بیت المال سے بنوا رہا ہے تو یہ خیانت ہے۔ یہ سارے واقعات بتا رہے ہیں کہ اب امور مسلمین ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے کہ جنہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقم سے کوئی ذہنی رابطہ نہیں تھا، اور زبان سے اسلام قبول کرنے کے باوجود جن کے شعور نے اسلامی معیار قبول نہیں کیے تھے۔ شام کے لوگ مرکز اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے معاویہ ہی کو دین اسلام کا نمائندہ اور اس کی اطاعت کو ہی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر ان کی خلافت کے زمانے میں وہ لوگ اقتدار پر قابض ہوتے چلے گئے جو انقلاب اسلامی کے سب سے بڑے دشمن رہے تھے۔ کوفے میں حضرت سعد ابن ابی وقاص کی جگہ ولید ابن عقبہ ابن معیط کو گورنر بنا دیا گیا، جس نے حضرت سعد سے جا کے کہا، ابو اسحاق خفا نہ ہو، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے اور شام کو کوئی اور۔ یہ الفاظ اور یہ یہاں پر مصنف نے حاشیے میں اس کا ریفرنس کوٹ کیا ہے کہ یہ جو قول ہے اس کو کتاب خلافت و ملوکیت سے لیا گیا ہے۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول خدا کا پیغام بادشاہت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس شخص کو کلام پاک میں فاسق کہا گیا ہے۔ ایک مرتبہ نشے کی حالت میں صبح کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھوا دی اور مڑ کر پوچھا، کہو تو اور پڑھا دوں۔ ولید کے بعد یہ منصب سعید ابن عاص کو دیا گیا۔ یہ بنو امیہ میں سے ہی تھے۔ ان کا قول ہے کہ سواد کوفہ قریش کا باغ ہے، جو چاہیں گے لیں گے اور جو چاہیں گے چھوڑ دیں گے۔ مصر کے گورنر عبداللہ ابن ابی سرا ہوئے اور یہ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ یہ مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ حضور کا ان کے متعلق یہ حکم تھا کہ اگر کعبے کے پردے میں چھپے ہوئے ہوں تب بھی قتل کر دیے جائیں، اور حضرت عثمان کی سفارش پر جان بخشی ہوئی تھی ان کی۔ بصرہ کے گورنر عبداللہ ابن عامر ہوئے، اور ان کی ذہنیت اس مشورے سے ظاہر ہے کہ جو انہوں نے حضرت عثمان کو دیا کہ امیر المومنین، میرا خیال ہے کہ آپ انہیں جہاد کا حکم دیں، ان کو چھاؤنیوں میں طویل مدت تک رکھیں تاکہ وہ آپ کی اطاعت کرنے لگیں، اور اس طرح اپنی ذات، اپنے ماحول، اپنے گھوڑوں اور اپنے لباس کی جوؤں کے علاوہ کسی چیز کا ہوش نہ رہے گا۔ یہ تشدد پسندانہ خیالات اس مسلک سے کہاں مطابقت رکھتے ہیں کہ جس کا سربراہ رحمت للعالمین ہے۔ مروان ابن حکم اور اس کے باپ حکم کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی اسے مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، چونکہ یہ اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے یہ نہ صرف واپس آیا بلکہ خلیفہ کا مشیر خاص اور داماد بن کر تمام امور خلافت پر چھاتا چلا گیا، اور جو لوگ انقلاب اسلامی کے ستون تھے، مثلا عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت عمار یاسر، ان کی اہانت کا مرتکب ہوا۔ ہیڈنگ ہے امام عادل۔ معاشرہ ان طبقاتی تضادات، دولت کی لوٹ کھسوٹ، قبائلی عصبیتوں، ہوس اور حرص میں ڈوبا ہوا تھا کہ خلافت کا قرعہ اس کے نام نکلتا ہے کہ جس کا فلسفہ حیات یہ ہے کہ علماء سے خدائی عہد یہ ہے کہ مظلوم کی بھوک اور ظالم کی شکم سیری سے سمجھوتا نہ کریں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا نظریہ حکومت یہ ہے کہ قوی اور ستمگر میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک مظلوم کا حق اس سے واپس نہ لے لوں، اور کمزور اور مظلوم میرے نزدیک قوی ہے کہ جب تک ظالم سے اس کا حق نہ دلا دوں۔ ان حالات میں یہ آواز یقیناً ایک بہت بڑا دھماکہ ثابت ہوئی۔ سب سے پہلے آپ نے بیت المال میں سب کا حصہ برابر کر دیا۔ وہ لوگ کہ جو طبقہ اشراف میں شامل تھے برہم ہو گئے، اور آپ نے فرمایا،
اگر یہ مال میرا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں اس کو برابر دیتا، نہ کہ یہ مال خدا ہے اور خدا نے سب کو برابر پیدا کیا۔ اس اقدام سے پرانے دوست بیعت کرنے والے صف دشمنان میں جا ملے۔ پہلے مکہ پہنچ کر حضرت عثمان کے قتل کا بہانہ بنا کر لوگوں کو مخالفت پر آمادہ کیا، اور پھر بصرہ جا کر مولا علی کے گورنر عثمان ابن حنیف کو مارا پیٹا، بیت المال پر قبضہ کر لیا اور بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ جناب امیر صورتحال کی اصلاح کے لیے بصرہ تشریف لے گئے۔ بالآخر جنگ جمل ہوئی۔ جناب امیر نے فتح یاب ہونے کے بعد مال غنیمت لوٹنے سے اپنے فوجیوں کو منع کر دیا۔ اس پر بعض ساتھ دینے والے بھی برہم ہو گئے۔ آپ کا خلیفہ بننے کے بعد دوسرا اہم اقدام یہ تھا کہ ان تمام گورنروں کو جن کے ظلم و ستم سے عوام نالاں تھے، آپ نے انہیں برطرف کر دیا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح سب آپ کے خلاف متحد ہو جائیں گے، پہلے آپ کی قوت منظم ہو جائے پھر اقدامات فرمائیے، لیکن امام نے قوت کا بکھرنا منظور کر لیا، لیکن جادہ عدل سے ذرہ برابر انحراف قبول نہ کیا۔ معاویہ شام میں قصر القذرہ بنوا کر ملوکیت کے خواب دیکھنے لگے تھے، اور وہ اس فیصلے کو کیسے قبول کرتے؟ حضرت عثمان کے خون کے بدلے کے بہانہ بنا کر صفین کے مقام پر جناب امیر کی خلاف صف آرا ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب امیر شام کو شکست ہونے والی تھی اور عمر آس کے مشورے سے ایک نئی چال چلی گئی۔ نیزوں پر کلام پاک کو بلند کر دیا گیا اور کہ ہمارے اور تمہارے درمیان خدا کی کتاب ہے۔ حضرت علی کے بہت سے ساتھی اس چال میں آ گئے۔ مولا علی نے بہت سمجھانا چاہا کہ یہ محض بہانہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی فوج والوں کا جنگ بندی کے لیے اصرار بڑھتا گیا اور آپ کو اپنی مرضی کے خلاف جنگ بند کرنی پڑی، اور دو افراد معاویہ کی طرف سے عمرو عاص اور ابو موسیٰ اشعری حضرت علی کی مرضی کے خلاف جناب امیر کی طرف سے ثالث مقرر کیے گئے۔ یعنی دو افراد معاویہ کی طرف سے عمر عاص اور ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی کی مرضی کے خلاف ہی ان کی جانب سے ثالث مقرر کر دیا گیا۔ بعد میں جب دوبارہ تحکیم کا فیصلہ سننے کے لیے فریقین اکٹھے ہوئے تو عمر عاص نے پہلے ابو موسیٰ اشعری سے اعلان کرنے کو کہا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر کے خلافت کا فیصلہ پھر سے امت کے حوالے کر دیا جائے۔ عمر عاص نے کہا کہ انہوں نے اپنے ساتھی علی کو معزول کیا، پھر میں بھی ان کو معزول کرتا ہوں اور اپنے ساتھی معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ حالانکہ صفین کی جنگ میں مسئلہ خلافت نہیں تھا، بلکہ حضرت عثمان کے خون کے انتقام کا مسئلہ تھا، لیکن انتقام خون عثمان کا کہیں تذکرہ ہی نہ آیا۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو نے بدعہدی کی اور جھوٹ کہا۔ غرض کہ حضرت علی کے ساتھیوں میں افراتفری مچ گئی اور یوں مکر و دغا بازی کے ذریعے جناب امیر کی فتح کو شکست میں بدل دیا گیا۔ تحکیم سے ناراض ہو کر خارجیوں کا طبقہ الگ ہو گیا اور یہ لوگ علل اعلان جناب امیر کو نعوذ باللہ کافر کہتے، نمازوں کے درمیان فقرہ بازی کرتے۔ جناب امیر اپنے ساتھیوں کو ہدایت فرماتے کہ ان کا زبان سے ہی جواب دو جب تک کہ یہ تم پر تلوار نہ اٹھائیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب خارجی قتل و غارت گری پر اتر آئے اور جناب امیر کو ان سے جنگ نہروان لڑنی پڑی۔ ان تمام جنگوں اور فتنہ و فساد کے باوجود جناب امیر کی پوری توجہ قیام عدل پر رہی۔ اپنے گورنر ہوں یا دوست یا بھائی بند، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہ کی۔ جس کو گورنر بنایا اس کا پورا احتساب کیا۔ ان 25 سالوں میں مزاج بہت بدل چکے تھے۔ ایک طبقہ جو مراعات کا عادی ہو چکا تھا عدل کی شدت کو قبول نہ کر سکا اور اپنے بھی بیگانے ہوتے چلے گئے۔ ادھر معاویہ نے آپ کے علاقوں پر تاخت و تاراج شروع کر دی۔ شب خون مارے گئے۔ حضرت کمیل ابن زیاد سرحدی علاقوں کے گورنر تھے۔ انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی، آپ علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم بھی جہان شب خون مارنے کی اجازت ہے؟
آپ نے فرمایا کہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی کمیل، ان میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ہم ان پر کیسے شب خون مار سکتے ہیں؟ خارجیوں نے بھی آپ کے علاقے میں مستقل شورش برپا کر رکھی تھی۔ بالآخر آپ کے اصحاب نے آپ کو خبر دی کہ فلاں شخص آپ کے قتل کے ارادے سے آیا ہے، اور آپ نے فرمایا لیکن جرم کے ارتکاب سے پہلے کسی کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ غرض انسانی فضیلتوں کا یہ عظیم پیکر اپنی عظمتوں پر قربان ہو گیا اور عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے سنہری اصول یادگار چھوڑ گیا۔ بالآخر 21 رمضان سن 40 کو ابن ملجم کی تلوار سے وہ آخری فصیل منہدم ہو گئی جو ملت اسلامیہ کی ملوکیت سے حفاظت کر رہی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے ولادت باسعادت سے جوانی تک ابن خیرتین۔ آسمان فتنہ و فساد کی تاریک گھٹاؤں سے گھرا ہوا تھا کہ امامت کا چوتھا ستارہ طلوع ہوا۔ 5 شعبان سن 38 ہجری جناب امیر المومنین کی خلافت کے زمانے میں آپ کی شہادت سے 2 سال پیشتر امام حسین علیہ السلام کے جلیل القدر فرزند علی بن الحسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ والدہ معظمہ شاہ زنان بنت یزد جردہ بن شہریار ابن شیروتا ابن پرویز ابن حرمزہ بن نوشیروان عادل تھیں، جن کا معروف لقب شہر بانو ہے۔ باپ کی طرف سے آپ وجہ تخلیق کائنات حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ہیں، اور ماں کی طرف سے آپ نوشیروان عادل کی اولاد ہیں، اسی لیے آپ کو ابن خیرتین یا خیرتین بھی کہا جاتا ہے۔ ابو الاسود دوئلی نے کہا کہ یہ لڑکا کسرا اور ہاشم کے اجتماع کا ثمر ہے، اور ان تمام بچوں سے زیادہ صاحب کرام ہے کہ جن کے تعویذ باندھے جاتے ہیں۔ فارس کی فتح کے بعد بعض روایات کے مطابق دوسری خلافت کے زمانے میں اور بعض روایات کے مطابق تیسری خلافت کے زمانے میں جو زیادہ قرین قیاس ہے، حضرت شہر بانو اور آپ کی بہن گیہان بانو قیدی بنا کر مسلمانوں کے دارالخلافہ مدینے لائی گئیں۔ جب ان کو بیچ ڈالنے کے منصوبے بننے لگے تو جناب امیر نے فرمایا کہ دختران سلاطین کا بے کرنا ہر چند کے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں جائز نہیں۔ بعض روایات میں یہ الفاظ درج ہیں کہ عزت دار کسی قوم کا ہی کیوں نہ ہو، اگر ذلیل ہو کر تمہارے پاس آ نکلے تو اس کا اعزاز و اکرام کرو۔ اور پھر ان کی مرضی سے حضرت شہر بانو کا عقد اپنے نور نظر امام حسین علیہ السلام سے اور گیہان بانو کا عقد محمد ابن ابی بکر سے کر دیا گیا۔ گیہان بانو سے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے، جن کی دختر ام فروہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی تھیں۔ حضرت شہر بانو کے متعلق مورخین نے تحریر کیا ہے کہ ایران کی فتح سے پہلے ہی انہوں نے ایک شب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دوسری شب جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے شادی کی بشارت دی۔ امام زین العابدین کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصے بعد جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا، اور امام زین العابدین کی پرورش اپنی پھوپھیوں حضرت زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام کی آغوش محبت میں ہوئیں۔ آپ نے ہوش سنبھالتے ہی اہل بیت اطہار کو مبتلائے مصیبت ہی پایا۔ امام کا 2 سال کا سن تھا کہ آپ کے دادا جناب امیر اپنے گھرانے کو اپنوں کی بے وفائیوں اور دشمنوں کی سازشوں کے درمیان چھوڑ کے شہید ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کا مختصر دور خلافت بھی جنگ و جدل اور فتنہ و فساد میں گزر گیا۔ جنگ و جدل مصیبت نہیں ہوتی، لیکن سب سے عظیم مصیبت جو مظلوم امام حسن علیہ السلام پر پڑی وہ یہ تھی کہ جسے سالار لشکر بنا کر امیر شام سے لڑنے بھیجا، وہی رشوت قبول کر کے معاویہ سے جا ملتا۔
جن پر بھروسہ کیا وہ رسول کے یوسف کو حقیر مال دنیا کی خاطر بار بار فروخت کرتے رہے۔ حکم کندی کو امام حسن نے لشکر دے کر بھیجا اور وہ 5 لاکھ درہم رشوت لے کر معاویہ سے جا ملا۔ بنی مراد کے ایک شخص کو بھیجا، وہ بھی معاویہ سے جا ملا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس نے بھی 10 لاکھ درہم رشوت قبول کر لی، اور یوں سپہ سالاران لشکر میں محض قیس بن سعد بن عبادہ آپ کے ساتھ رہ گئے۔ کیفیت یہ ہوئی کہ آپ لوگوں کو جہاد کی دعوت دیتے، لوگ توجہ نہ کرتے۔ ساری حکومت میں افواہیں اور سازشوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ دشمنوں کے جاسوس آپ کے لشکر تک میں موجود تھے۔ مدائن میں آپ پر حملہ ہوا، ران پر زخم آیا۔ کافی دن میں آپ صحت یاب ہوئے، یہاں تک کہ آپ زرہ پہن کر نماز پڑھنے لگے۔ جب عوام الناس فکر و شعور کی صلاحیتیں کھو دیں اور اپنے برے بھلے میں تمیز نہ کر سکیں اور صاحبان شعور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ امام کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ باقی نہ رہا کہ آپ معاویہ کی دعوت صلح کو بادل ناخواستہ قبول کر لیں۔ جس دور میں فتنہ و فساد اس حد تک پہنچ جائے کہ حق و باطل میں تمیز مشکل ہو جائے، تو ضروری ہے کہ اس بات کی مہلت لے لی جائے کہ باطل اپنی تمام ظلم و ستم کے ساتھ بے نقاب یعنی ایکسپوز ہو جائے، اور سچائی اپنی پوری معصومیت کے ساتھ روشن نظر آنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام نے بھی اس عارضی جنگ بندی سے ایک مہلت لی تاکہ ملوکیت اپنی پوری حمیت کے ساتھ پہچانی جائے اور اہل بیت اطہار کا کردار بھی دنیا کے اور تاریخ کے سامنے واضح ہو سکے۔ صلح نامے کے 10 سال بعد امام حسن سن 50 ہجری میں زہر دغا سے شہید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 سال بعد واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ یہ 20 سال امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور انقلاب اسلام کی تاریخ میں بھی اہم ترین سال ہیں، اس لیے کہ یہ 20 سالہ دور جس میں آپ 2 سال کی عمر سے لے کر 22 سال کی عمر کو پہنچے، انسانی زندگی میں شخصیت کی تعمیر اور شعور کے ارتقاء کے لحاظ سے اہم ترین زمانہ ہوتا ہے، اور انقلاب اسلامی کی تاریخ میں یہ 20 سال وہ ہیں کہ جب اسلام کاؤنٹر ریولوشن یا منفی انقلاب تمام معاشرے پر غالب آ گیا، یہاں تک کہ اسلام کا محض نام باقی رہ گیا، اور جو باتیں اسلام نے مٹائی تھیں وہ پھر سے زندہ ہو گئیں، اور جو قدریں قائم کی تھیں وہ سراسر مٹا دی گئیں۔ محترم سامعین، اس مقام پہ ہم کتاب کربلا سے پہلے کربلا کے بعد کے اس تیسرے حصے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے صفحہ نمبر 43 سے ہم آغاز کریں گے، اور ہیڈنگ ہوگی ملوکیت کا اسلام۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔